الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ آج کی ہماری گفتگو اخلاقی حوالے سے اس حدیث مبارکہ اور بالخصوص اس وصیت کے حوالے سے کہ جو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب حضرت ابو ذر غفاری رضوان اللہ تعالی علیہ کو ارشاد فرمائی۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب حضرت ابو ذر غفاری رضوان اللہ تعالی علیہ کو جو وصیتیں ارشاد فرمائی، ان میں سے پہلی وصیت فرمائی، یا ابا ذر اعبد اللہ کأنک تراہ فإن کنت لا تراہ فإنہ یرا۔ جناب رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر، اللہ کی بندگی ایسے کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ اللہ کی بندگی ایسے کرو، نماز ایسے پڑھو، اپنے امور خیر کو اس طرح سے انجام دو گویا تم خود اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور پھر فرمایا، فَإِن كُنْتَ لَا تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ اگر تم اللہ کو نہیں بھی دیکھ رہے ہو تو یہ جان لو اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ لہذا اس انداز میں اللہ کی بندگی کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اور اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اور اگلی وصیت میں ارشاد فرمایا، وَعْلَمْ ان اول عبادت اللہ المعرفہ بہ فہو الاول قبل کل شیء فلا شیء قبلہ والفرد فلا ثانی لہ والباقی لا الی غایت فاطر السماوات والارض۔ کہ اے ابا ذر، توحید کے متعلق جو تجھے وصیت کی جا رہی ہے، اس میں پہلی وصیت کا تعلق تمہاری بندگی کے ساتھ ہے کہ بندگی ایسے کرنی ہے کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو اور خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور دوسرا کام یہ کرنا ہے، تمہیں جاننا چاہیے، وَعْلَمْ، تمہیں جان لینا چاہیے، جان لو کہ اللہ کی سب سے پہلی عبادت یہ ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل کی جائے، کیونکہ معرفت کے بغیر پروردگار عالم کی بندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا مقصد اللہ کی بندگی ہے، اور یہاں بندگی سے مراد اللہ کی معرفت کا حاصل کرنا ہے۔ فرمایا، اے ابو ذر، اللہ کی پہلی بندگی یہ ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل کی جائے۔ اور معرفت کیسے؟ فرمایا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا جائے کہ وہ پروردگار عالم ایسا پہلا ہے جس سے پہلے کوئی شے نہ تھی۔ هو الاول قبل کل شیء فلا شیء، وہ ایسا پہلا ہے، وہ ایسا اول ہے کہ جس سے پہلے کوئی شے نہ تھی۔ اور پھر فرمایا کہ اے ابا ذر، وہ ایسا واحد ہے کہ جس کا کوئی ثانی نہیں ہو سکتا، وہ ایسا احد ہے کہ جس کی گنتی میں کسی اور کو لایا نہیں جا سکتا، وہ ایسا ہے
کہ جب کچھ نہ تھا وہ تھا، جب کچھ نہ ہوگا وہ ہی ہوگا۔ یا ابا ذر فہو الاول قبل کل شیء فلا شیء قبلہ والفرد فلا ثانی لہ والباقی لا الى غایۃ فاطر السماوات والارض۔ اور فرمایا اے ابو ذر، وہ ایسا ایک ہے کہ جس کی انتہا تک پہنچا نہیں جا سکتا، وہ ایسا پہلا ہے جس کی ابتدا کو ڈھونڈا نہیں جا سکتا۔ اور فرمایا وہی خدا ہے کہ جس نے زمین و آسمان کو خلق فرمایا۔ یہ وہی واحد و احد خدا ہے کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے یہ سارے کا سارا اسی کا ہے۔ اس سارے کے سارے کو پیدا کرنے والا اے ابو ذر وہی ہے۔ اور پھر فرمایا واہ واللہ اللطیف الخبیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اور اے ابو ذر وہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، ان کے سارے حالات جانتا ہے، وہ ان کے بارے میں ساری خبر رکھتا ہے۔ جیسا کہ صحیفہ سجادیہ میں سرکار امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کا ایک خوبصورت جملہ کہ جس کا مفہوم اسی جملے کی تشریح ہے کہ امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں ارشاد فرماتے ہوئے کہتے ہیں اے پروردگار، میرے اوپر آنے والی مصیبتوں سے میں کیوں خوف زدہ ہو جاؤں، جبکہ میں جانتا ہوں کہ میرے اوپر آنے والی مصیبت میرے اوپر آنے سے پہلے تو خدا اس مصیبت سے آگاہ ہے۔ اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس مصیبت کو جو میرے اوپر آ رہی ہے تیرے علاوہ کوئی اسے دور کرنے والا بھی نہیں ہے۔ میں ان مصیبتوں سے گھبرا نہیں رہا چونکہ وہ تیرے علم میں ہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ پروردگار عالم مجھے ان مصیبتوں کا سامنا کرنے کی طاقت دے دے تاکہ میں تیرے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جاؤں۔ یہاں رسول اسلام فرما رہے ہیں کہ اے ابا ذر، وہ اللہ اپنے بندوں پر مہربان بھی ہے اور وہ خالق و مالک اپنے بندوں کی باتوں سے آگاہ بھی ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ خالق و مالک ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ فرمایا اے ابا ذر، یہ بندگی کا پہلا حصہ ہے، اور پھر فرمایا ثم الایمان بھی، اور دوسرا حصہ بندگی کا ایمان ہے۔ اور وہ ایمان کیا ہے؟ والاقرار بان اللہ تعالی، اس بات کا اقرار کرنا ہے۔ یا رسول اللہ کس بات کا اقرار؟ ارسلنی الی کافۃ الناس بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے ابو ذر، دوسرا مرحلہ بندگی کا یہ ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا جائے اور اس بات کا اقرار کیا جائے کہ اللہ نے مجھے تمام لوگوں کی طرف جنت کی بشارت دینے والا اور عذاب سے بچانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کے حکم سے میں لوگوں کو اسی اللہ کی طرف بلانے والا روشن چراغ بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور پھر فرمایا یا ابا ذر ثم حب اہل بیتی الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اے ابا ذر، عبادت کا تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ میری اہل بیت سے محبت کی جائے۔ کون سی اہل بیت؟ اے ابا ذر، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس، میری اس اہل بیت سے محبت کی جائے جسے اللہ نے ہر طرح کی گندگی اور نجاست سے دور رکھا
اور ایسا پاک کیا جیسا پاک کرنے کا حق ہے۔ اور پھر فرمایا وَعْلَمْ، جان لو یا ابا ذر، جان لو ان اللہ عز وجل جعل اہل بیتی فی امتی کا سفینۃ نوح من راکبا نجا و من راغبا عنہا غرق۔ اے ابا ذر جان لو، میری اس اہل بیت سے محبت کرنا کہ جس اہل بیت کو ہر طرح کی نجاست سے دور رکھا گیا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میری اس اہل بیت کی مثل حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی کشتی والی ہے کہ جو اس میں سوار ہو جائے گا وہ نجات پا جائے گا، اور جو اس سے روگردانی اختیار کرے گا وہ غرق ہو جائے گا۔ یا ابا ذر وَمِثْلَ بَابِ حِتَّةَ فِي بَنِي اسرائیل من دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا۔ اے ابا ذر میری اہل بیت کی نسبت بنی اسرائیل کے لیے جو امن کا دروازہ قرار دیا گیا تھا، جب فرعون کے ظلم و ستم سے بنی اسرائیل کو آزاد کیا گیا اور انہیں حکم دیا گیا کہ باب حتہ میں داخل ہو جاؤ، اس میں تمہارے لیے امان ہی امان ہے۔ ابا ذر میری اہل بیت باب حتہ کی طرح ہے، اور جو اس دروازے سے داخل ہو جائے گا اللہ اسے اپنے عذاب سے امان عطا کر دے گا۔ جناب حضرت ابو ذر غفاری رضوان اللہ تعالی علیہ کو رسول اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو وصیتیں ارشاد فرمائیں، ان میں پہلی وصیت عبادت کے حوالے سے کی اور اس کے 3 مرحلے قرار دیے۔ پہلے مرحلے میں توحید کی معرفت کا حکم دیا، دوسرے مرحلے میں رسالت کی ذمہ داری اور اہمیت کا درس دیا، اور تیسری کیفیت اور تیسرے مرحلے میں اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام سے دین سیکھنے اور اہل بیت سے تمسک رکھنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد رسول اسلام وصیت کو آگے بڑھاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں یا ابا ذر احفظ ما اصیک بہ تکن سعیدا فی الدنیا والآخرہ۔ اے ابو ذر میری اس وصیت کو یاد کر لے، اگر تو میری اس وصیت کو یاد کر لے گا تو یاد رکھ دنیا اور آخرت میں سعادت مند ہو جائے گا۔ اور پھر فرمایا یا ابا ذر نعمتان مغبوب فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ اے ابو ذر 2 ایسی نعمتیں ہیں جن کی وجہ سے اکثر لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اے ابو ذر 2 ایسی نعمتیں ہیں جن کے متعلق جن کے بارے میں اکثر لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ وہ 2 نعمتیں کون سی ہیں؟ فرمایا الصحۃ والفراغ، ایک صحت ہے، دوسرا انسان کا فارغ رہنا ہے۔ لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، کہتے ہیں ابھی صحت ہے کر لیں گے، ابھی ہمت ہے کر لیں گے، کہا دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری نعمت جس سے انسان دھوکہ کھاتا ہے ابو ذر، وہ فراغت ہے۔ اس کے پاس فراغت ہوتی ہے دین سیکھنے کی، اس کے پاس فراغت ہوتی ہے خیر انجام دینے کی، اس کے پاس فراغت ہوتی ہے بہت کچھ کرنے کی، یہی سوچتا رہتا ہے کہ ہاں کر لوں گا، ہاں کر لوں گا، لیکن آخر وہ وقت آ جاتا ہے کہ وہ فراغت کا وقت بھی اس سے چھین لیا جاتا ہے، وہ صحت بھی اس سے چھین لی جاتی ہے کہ جس صحت سے وہ فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ فرمایا یا ابا ذر اغتنم خمسا قبل خمس۔ اے ابو ذر 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان، ان 5 چیزوں سے فائدہ اٹھا لے اس سے پہلے کہ تو باقی 5 چیزوں میں مبتلا ہو جائے۔
یا رسول اللہ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں کہ جن کے اعتبار سے آپ وصیت کر رہے ہیں اور مجھے فائدہ اٹھانا ہے؟ فرمایا ابو ذر شبابک قبل حرمک، اے ابو ذر جوانی سے فائدہ اٹھا اس سے پہلے کہ تو بوڑھا ہو جائے اور کسی کام کا نہ رہے۔ جوانی سے فائدہ اٹھا اس سے پہلے کہ تو بوڑھا ہو جائے۔ دوسری چیز ابو ذر وصحتک قبل سقمک، ابو ذر صحت مندی سے فائدہ اٹھا اس سے پہلے کہ تو بیمار ہو جائے، اس سے پہلے کہ تو کسی کام کا نہ رہے اپنی صحت سے فائدہ اٹھا۔ یہ دوسری چیز ہے کہ جو تیرے لیے غنیمت ہے۔ فرمایا ابو ذر تیسری چیز وغناک قبل فقرک، ابو ذر اگر پیسہ ہے تو فائدہ اٹھا اس سے پہلے کہ تو فقیر ہو جائے۔ ابو ذر دولت ہے تو اللہ کی راہ میں لگا اس سے پہلے کہ تو غریب اور فقیر کر دیا جائے، لہذا امیری غربت سے پہلے تیرے لیے غنیمت ہے۔ اور فرمایا چوتھی چیز وفراغک قبل شغلک، ابو ذر اس سے پہلے کہ تو مشغول ہو جائے، اس سے پہلے کہ تیری گردن پہ تیرے کندھوں پہ ذمہ داریوں کا بوجھ آ جائے، اگر تیرے پاس پہلے فرصت ہے تو پہلے سے کام کر لے، اپنے امور منظم کر لے اس سے پہلے کہ ذمہ داریوں کے بوجھ میں آ جائے۔ ابو ذر فرصت سے فائدہ اٹھا لے۔ اور 5ویں وصیت فرمائی اے ابا ذر وحیاتک قبل موتک، ابو ذر زندگی سے فائدہ اٹھا اس سے پہلے کہ تجھے موت آ جائے۔ ابو ذر موت کے وقت یہ کہے کہ ابھی تو مجھے بہت سارے کام انجام دینے تھے، میرا تو وہ بھی رہتا تھا، اس سے لینا تھا، اس کو دینا تھا، مجھے یہ کام کرنا تھا، مجھے یہ کام کرنا تھا، میرا دامن تو نیکیوں سے خالی ہے، میرا دامن تو گناہوں سے بھرا ہوا ہے، اس سے پہلے کہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے ابو ذر موت سے پہلے اپنی زندگی سے فائدہ اٹھا لے۔ ابو ذر میں تجھے 5 چیزوں کی وصیت کر رہا ہوں، یہ 5 چیزیں 5 چیزوں سے پہلے غنیمت ہے تیرے پاس، ان سے جتنا فائدہ اٹھا سکتا ہے فائدہ اٹھا لے۔ خداوند عالم ہمیں ان وصیتوں سے بہترین فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور پھر فرمایا کہ اے ابا ذر یا ابا ذر ایاک وتصویف بعملک فانک بیومک ولست بما بعد، ابو ذر خبردار اپنی امیدوں کو لمبا نہ کرنا، تمہارے پاس صرف 1 دن کی مہلت ہے، بعد والا دن تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ اپنی امیدوں کو لمبا لمبا نہ کر دینا، اپنے بارے میں لمبا لمبا نہ سوچ لینا، تیرے پاس صرف 1 دن ہے، اگلا دن تیرے اختیار میں نہیں ہے۔ جیسے کہ بعض روایات کا مفہوم ہے نا کہ انسان کی زندگی میں صرف 3 دن ہی ہے، ایک وہ جو گزر گیا جسے واپس نہیں لایا جا سکتا، ایک وہ جو یہ گزار رہا ہے، اور ایک وہ جو کل آنے والا ہے۔ جو کل آنے والا ہے اسے پہلے لایا نہیں جا سکتا، جو گزر گیا ہے اسے واپس پلٹایا نہیں جا سکتا۔ گویا میرے پاس وہی دن ہے جس میں میری سانس چل رہی ہے، جس میں میں بول رہا ہوں، جس میں میں چل رہا ہوں، جس میں میں کھا رہا ہوں، یہی میرے پاس مہلت ہے۔ یا ابا ذر امیدوں کو لمبا نہ کرنا، تمہارے پاس 1 دن کی مہلت ہے، بعد والا دن تیرے اختیار میں نہیں ہے۔ فَإِنْ يَكُنْ غَدًا لَكَ فَكُنْ فِي الْغَدِ كَمَا كُنْتَ فِي الْيَوْمِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ غَدًا لَكَ لَمْ تَنْدَمَ عَلَى مَا فَرَّطْتَ فِي الْيَوْمِ،
اے ابا ذر، اگر کل کا دن تمہارے نصیب میں ہوگا تو آج کی طرح سمجھو، اور اگر تمہارے نصیب میں کل کا دن نہ ہوگا تو سستی و پریشانی میں وقت نہ گزارنا۔ ہو سکتا ہے تیری قسمت میں کل کا دن ہو ابو ذر، ہو سکتا ہے تیری قسمت میں کل کا دن نہ ہو۔ اگر تو آج کا دن کل کے دن کی امید میں ضائع کر دے گا تو ہو سکتا ہے کل کا دن بھی ضائع کر دے اگر تجھے میسر ہو گیا تو۔ اور اگر کل کے دن کی امید میں تو نے آج کا بھی ضائع کر دیا اور کل کا دن تجھے میسر بھی نہ ہوا تو سوائے شرمندگی کے، سوائے پریشانی کے تجھے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ یا ابا ذر، کم من مستقبل یوم لا یستکملہ ومنتظر غدا لا یبلغہ۔ اے ابو ذر، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو دن کی ابتدا تو کرتے ہیں لیکن اس دن کو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچا پاتے، جن کی صبح تو ہوتی ہے دنیا میں ابو ذر، جن کی رات قبر میں ہوتی ہے۔ ابو ذر، جو آغاز تو کرتے ہیں اس دنیا میں لیکن ان کا اختتام قبر کی تاریکی میں ہوتا ہے۔ اے ابو ذر، ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جو دن پاتے ہیں رات کو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے۔ یا ابا ذر، لو نظرت الی الاجل ومسیرہ لا ابغضت العمل وغرورہ۔ اے ابو ذر، کل کا انتظار تو کرتے ہو لیکن اگر اسے نہ پا سکے تو کیا کرو گے؟ اے ابو ذر، سوچتا کل کے بارے میں ہے، اگر کل تجھے مہلت ہی نہ ملی تو کیا کرے گا؟ لہذا اے ابو ذر، آج سے فائدہ اٹھا۔ جیسے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں، اے بندہ خدا، الیوم یوم العمل لیس یوم الحساب، غدن یوم الحساب لیس یوم العمل۔ اے بندہ خدا، مولا علی فرما رہے، اے بندہ خدا، آج کا دن عمل کا دن ہے، حساب کا نہیں ہے، اور کل کا دن تیرے حساب و کتاب کا دن ہے، عمل کا دن نہیں ہے۔ خداوند عالم ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ خداوند عالم ہمارے اور ہمارے آباء و اجداد محبان اہل بیت شیعان حیدر کرار کے گناہان صغیرہ و کبیرہ معاف فرمائے۔ خداوند عالم ہمارے ذمہ جو ذمہ داریاں ہیں انہیں بہتر انداز میں ہمیں پایہ تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ خداوند عالم ہمیں دین سیکھ کر دین پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ خداوند عالم ہمیں امام زمانہ کے ظہور کی تیاری کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ خداوند عالم تمام مریضوں کو، امداد صاحب، بھائی شیر علی، اس کے علاوہ بھائی اللہ دتا، دیگر احباب جتنے بھی مریض ہیں، خداوند عالم تمام کو بے حق کے جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا و صلوات اللہ علیہا صحت کاملہ اور عاجلہ نصیب فرمائے۔ خداوند عالم ہمارے امور کو ہمیں بہتر انجام میں طریقے سے انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ خداوند عالم ہم تمام کے جان مال رزق میں برکت پیدا فرمائے، رزق حلال کھانے کمانے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم سب کو میدان علم و عمل میں کامیابی عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ ایک سورۃ فاتحہ 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھ کے اپنے اپنے تمام مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے، بالخصوص والد بزرگوار مرحوم سید سخی حسین شاہ صاحب کے ایصال ثواب کے لیے ایک سورۃ فاتحہ 3 دفعہ قل هو اللہ کی تلاوت کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم،
صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوہ انک علی کل شیء قدیر. خداوند عالم سورۃ فاتحہ کا ثواب، اس ذکر و اذکار اور وصیت رسول کا ثواب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. اس کا ثواب والد بزرگوار اور مولانا مرحوم استاد بزرگوار قبلہ حسین گلریز، قبلہ ضمیر نقوی صاحب، دیگر تمام محبان اہل بیت، شیعہ حیدر قرار، سامعین کے جتنے مرحومین ہیں ان تمام کی روح کو بحق محمد و آل محمد اس کا ثواب ہدیہ کرتے ہیں. پروردگار ان کے درجات بلند فرما، ان کی مغفرت و بخشش فرما، ہماری دعاؤں کو شرف قبول فرما. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.